آج ہم اسٹیفن کووی کی مشہور کتاب انتہائی مؤثر افراد کی 7 عادات اس پر لکھے گئے ایک جائزے کی گہرائی میں اتریں گے۔ جی بالکل۔ یہ کتاب تو آئی تھی 1989 میں، کافی پرانی بات ہے، لیکن آج بھی ذاتی اور پیشہ ورانہ ترقی میں اس کا بڑا نام ہے۔ ہاں بالکل، وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ تو ہمارے پاس اسی کتاب کا ایک جائزہ موجود ہے اور آج ہم اسی کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا بات ہے اس کتاب میں، کیوں یہ اتنی پائیدار ہے۔ دنیا بھر میں کروڑوں کاپیاں فروخت ہوئیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بالکل نہیں، اور جائزہ نگار کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی فوری نسخہ یا کوئی ٹپ نہیں دیتے۔ اچھا جی، بلکہ یہ اصولوں پر مبنی زندگی گزارنے کا ایک پورا فلسفہ سکھاتی ہے۔ اچھا، فلسفہ، یعنی یہ سطحی چیز نہیں ہے۔ بالکل، اور یہی نقطہ اس جائزے میں بہت اہم ہے کہ کووی کا اصل زور وقتی کیا کہتے ہیں سطحی تکنیکوں یا ہیکس پر نہیں ہے، تو پھر کس چیز پر ہے؟ بلکہ ان گہرے لازوال اصولوں اور اقدار پر ہے جو وقت اور حالات سے بالاتر ہیں۔ جائزہ نگار کا یہی ماننا ہے کہ اسی لیے ان عادات کا اطلاق زندگی کے ہر شعبے میں ہو سکتا ہے۔ ہر شعبے میں؟ جیسے کہ؟ چاہے وہ آپ کا کریئر ہو، ذاتی تعلقات ہو، یا خود آپ کی اپنی ذات کی نشو و نما ہو۔ ٹھیک۔ یہ جائزہ خاص طور پر یہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے کیوں اہم ہے جو صرف کامیاب نہیں ہونا چاہتے، تو پھر کیا چاہتے؟ بلکہ ایک بامقصد اور آپ کہہ لیں با اصول زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ تو جائزہ اس کتاب کی ایک بنیادی ڈھانچے کا بھی ذکر کرتا ہے، کووے نے جو پیش کیا ہے۔ جی، وہ 3 مراحل والی بات۔ ہاں، انسانی ترقی کے 3 مراحل۔ پہلا انحصار یعنی ڈیپینڈنس۔ جی، جب ہم دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ پھر دوسرا آزادی انڈیپینڈنس یعنی خود مختاری، خود کفیل ہو جانا۔ اور پھر تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے، باہمی انحصار انٹرڈیپینڈنس۔ بالکل، مل کر کام کرنے والی بات۔ جائزہ نگار اس درجہ بندی کو کیوں اتنا اہم سمجھتا ہے؟ دیکھیں، جائزہ نگار کے مطابق یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ترقی کے ایک بڑے اور فطری اور منطقی عمل کو دکھاتی ہے۔ اچھا۔ ہم سب اپنی زندگی شروع کرتے ہیں تو مکمل انحصار کی حالت میں ہوتے ہیں نا۔ ہاں بالکل۔ پھر ہم سیکھتے ہیں، بڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ یہ آزادی کا مرحلہ ہے۔ جی، لیکن کووے اور یہ بات جائزہ نگار بھی کہتا ہے کہ اصل پختگی یا سب سے اونچے درجے کی اثر انگیزی وہ آزادی پر ختم نہیں ہوتی۔ تو پھر کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے باہمی انحصار کے مرحلے میں، جہاں آزاد لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل کامیابی، بڑے مقاصد وہ اکیلے حاصل نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ جی، مؤثر باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جائزہ نگار کے نزدیک یہ صرف سٹیجز نہیں ہیں، بلکہ یہ ذاتی اور سماجی پختگی کا پورا سفر ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے ان عادات کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل۔ چلیں تو اب ان 7 عادات کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر اس زاویے سے کہ ہمارے جائزے میں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی عادت، فعال بنیں، بی پرو ایکٹیو۔ جی، یعنی حالات کو الزام نہ دیں بلکہ اپنے رد عمل، اپنے اعمال، ان کی ذمہ داری لیں۔ بالکل۔ جائزے میں اس عادت کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے؟ جائزہ نگار کہتا ہے کہ یہ تو پورے فریم ورک کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشن۔ بنیاد کیسے؟ اس کے مطابق یہ صرف ایک رویہ نہیں، یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ سوچ میں تبدیلی؟ جی، میرے ساتھ یہ ہو گیا سے ہٹ کر میں اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اچھا، جائزے میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ عادت فرد کو ذمہ داری کا احساس دلا کر بااختیار بناتی ہے، امپاور کرتی ہے۔ یعنی جب آپ الزام دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، جب آپ بیرونی حالات یا دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی سمجھیں ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتے ہیں۔ اور جائزہ نگار کے خیال میں آج کی جو تیز رفتار غیر یقینی دنیا ہے نا، جی بالکل، جہاں اکثر لگتا ہے کہ حالات قابو سے باہر ہیں، وہاں یہ فعال رویہ اپنانا پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے اور شاید مشکل بھی، لیکن ضروری ہے۔ جی، یہی اندرونی استحکام کی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری عادت، انجام کو ذہن میں رکھ کر شروع کریں، begin with the end in mind۔ جی، یعنی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا زندگی گزارنے سے پہلے یہ واضح ہو کہ آپ کی منزل کیا ہے، آپ کی اقدار کیا ہیں، آپ کے طویل مدتی اہداف کیا ہیں۔ ہاں، جائزے میں اس ذاتی مشن سٹیٹمنٹ بنانے والی بات پر کیا کہا گیا ہے؟ کیا یہ عملی ہے؟ جائزے میں اس عادت کو سمت اور مقصد طے کرنے کے لیے بہت اہم کہا گیا ہے۔ سمت اور مقصد؟ جی، جائزہ نگار کہتا ہے کہ یہ عادت آپ کے روزمرہ کے فیصلوں کو،
आपकी सरगर्मियों को एक बड़े तनाजुर से जोड़ती है। अच्छा। जब आपको मालूम हो कि आप जिंदगी में मजमूई तौर पर क्या चाहते हैं, कौन से उसूलों पर चलना है, तो रोज की तरजीहात तय करना आसान हो जाता है। बात तो सही है। अलबत्ता जायजे में ये भी कहा गया है कि ये अमल शायद कहने में आसान लगे, करने में मुश्किल। जी, करने में गहरे गौर व फिक्र और खुद शनासी की जरूरत होती है। मतलब कुछ लोगों के लिए अपनी जिंदगी का इंजाम या हतमी मकसद तय करना एक मुश्किल काम हो सकता है, शायद कभी ना खत्म होने वाला अमल। हाँ, ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन जायजा निगार का जोर इस बात पर है कि इस कोशिश के बगैर जिंदगी बस इधर उधर की सरगर्मियों का मजमुआ बनकर रह जाने का खतरा है। बेसिमत। बिल्कुल बेसिमत। और ये बात सीधी तीसरी आदत से जुड़ती है, पहले अहम काम करें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जी, यानी अपनी तरजीहात को अमली जामा पहनाना, उन कामों को पहले करना जो आपकी तय की हुई मंजिल और इक़दार के लिए वाकई अहम है, न कि वो जो सिर्फ फौरी लगते हैं। हाँ, जो फौरी या हंगामी नौयत के हों। जायजे में इस आदत को अपनाने में क्या मुश्किलात बताई गई हैं? जायजा निगार इस आदत को दूसरी आदत का अमली निफाज कहता है। अच्छा, यानी इम्प्लीमेंटेशन। जी, आपने जो सिमत तय की, अब उस पर चलना कैसे है? जायजे में कौवे के मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र है। हाँ, वो 4 खाने वाला। जी, जो कामों को अहमियत और फौरीपन के लिहाज से 4 हिस्सों में बांटता है। तो चैलेंज क्या है? जायजा निगार के मुताबिक असल चैलेंज है गैर अहम लेकिन फौरी कामों का दबाव। अच्छा, वो जो अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट वाले। बिल्कुल, वो अक्सर हमारा वक्त और तवानाई खा जाते हैं। और जो अहम काम है? और जो अहम लेकिन गैर फौरी काम है, जैसे तवील मुद्दती मंसूबाबंदी, ताल्लुकात बनाना, अपनी सलाहियतें बेहतर करना, वो पीछे रह जाते हैं। जायजे में ये भी कहा गया है कि इस आदत पर अमल करने के लिए गैर मामूली नज़्म व ज़ब्त चाहिए, कुव्वत इरादी चाहिए। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, ये सिर्फ टेक्निक नहीं, ये अपनी इक़दार के मुताबिक जीने का आज़्म है। और यहीं पर जायजे में किताब पर जो थोड़ी बहुत तनकीद है, उसका एक पहलू नजर आता है। वो क्या? कि इन आदत को अपनाने के लिए जिस लेवल की मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, वो शायद हर किसी के लिए आसान ना हो। बात तो है, काफी मेहनत तलब काम लगता है। जी, तो ये पहली 3 आदत हो गई निजी फतह, यानी प्राइवेट विक्ट्री, खुद पर काबू पाने वाली। जी, अंदरूनी तब्दीली। अब हम चलते हैं अवामी फतह की तरफ, पब्लिक विक्ट्री, यानी दूसरों के साथ मौसर ताल्लुकात। ठीक है। चौथी आदत है जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। यानी ताल्लुकात में, मुज़ाकरात में ऐसी सूरत हाल बनाना जहां सबका फायदा हो। ये मुकाबला नहीं, ताउन है। जी। जायजे में इस तस्वर की अमलियत पसंदी पर क्या कहा गया है, खास तौर पर आज के मुसाबकती माहौल में? जायजा निगार जीत जीत की सोच को बाहमी इन्हिसार के मरहले की बुनियाद समझता है। बुनियाद? जी, कहता है कि पायदार, सेहतमंद ताल्लुकात, चाहे जाती हो या पेशावराना, इसी उसूल पर बन सकते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा मुमकिन है, विन विन? हाँ, जहाँ तक अमलियत पसंदी का सवाल है, जायजे में माना गया है कि बहुत से हालात फितरतन जीत हार यानी विन लूज या हार जीत यानी लूज विन वाले होते हैं, या कम से कम लोग उन्हें ऐसे ही देख। बिल्कुल। लेकिन जायजा निगार कौवी के इस मौक़िफ़ की तायीद करता है कि तवील मुद्दती कामयाबी और मौसर बाहमी इन्हिसार के लिए जीत जीत की सोच न सिर्फ मुमकिन है बल्कि जरूरी है। ये एक ज़हनियत है। जी, ये एक ज़हनियत है, एक रवैया है कि हमेशा बाहमी फायदे के इम्कानात तलाश करें। अलबत्ता जायजे में ये इशारा भी है कि किताब में दी गई कुछ मिसालें शायद आज के माहौल में थोड़ी सादा या आइडियलाइज्ड लगें। हाँ, शायद थोड़ी ज्यादा मिसाली। जी, लेकिन बुनियादी उसूल वो अभी बहुत मजबूत है। ठीक है। 5वीं आदत मुझे बहुत दिलचस्प लगती है, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। जी, यानी अपनी बात कहने से पहले, अपना मौक़िफ़ रखने से पहले पूरी तवज्जो और हमदर्दी से दूसरे को समझना। बिल्कुल। जायजे में इस हमदर्दाना समात यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग की अहमियत पर क्या कहा गया है? क्या ये मुश्किल है? जायजे में उसे मुअस्सर इंसानी राबते की रूह कहा गया है। रूह? वाह। जी, और जायजा निगार के मुताबिक ये शायद सबसे मुश्किल आदत में से एक है। क्यों मुश्किल? क्यों? क्योंकि हमारी फितरी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बात पहले मनवाएं,
یا ہم سنتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جواب تیار کر سکیں، نہ کہ واقعی سمجھنے کے لیے؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے۔ جائزے میں زور دیا گیا ہے کہ حقیقی سمجھ بوجھ تبھی آتی ہے جب آپ خلوص نیت سے دوسرے شخص کے جذبات، اس کے خدشات اور اس کے نقطہ نظر کو اس کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے نہ صرف غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں بلکہ اعتماد بنتا ہے اور مسائل کے پائیدار حل کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ جائزہ نگار کا ماننا ہے کہ آج کا جو پولرائزڈ معاشرہ ہے نا، جی، جہاں ہر کوئی اپنی بات پہ اڑا ہے، ہاں، جہاں لوگ اکثر ایک دوسرے کو سننے کے بجائے صرف اپنی بات دہراتے ہیں، وہاں اس عادت کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ صحیح کہا، بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، اور چھٹی عادت، ہم آہنگی پیدا کریں، سنرجائز۔ جی، یہ پچھلی 2 عادتوں پر بنتی ہے۔ بالکل۔ یعنی اختلافات کو کمزوری نہیں، طاقت سمجھنا اور مل کر ایسے حل نکالنا جو انفرادی کوششوں کے مجموعے سے بہتر ہوں۔ وہ 1 اور 1 مل کر 3 بننے والی بات۔ ہاں وہی۔ جائزے میں ہم آہنگی کے اس تصور کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی حدود بھی ہے؟ جائزہ نگار ہم آہنگی کو تخلیقی تعاون کا عروج کہتا ہے، کلائمیکس۔ تخلیقی تعاون؟ جی، یہ وہ مقام ہے جہاں مختلف نظریات، تجربات، صلاحیتیں مل کر کچھ نیا اور بہتر بناتی ہیں، ایسا کچھ جو شاید کسی ایک فرد کے ذہن میں کبھی نہ آتا۔ اچھا۔ جائزے کے مطابق یہ جیت جیت کی سوچ اور پہلے سمجھنے کی صلاحیت کا منطقی نتیجہ ہے۔ یعنی جب لوگ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور مل کر فائدے کے لیے کام کرتے ہیں؟ جی، تو وہ اختلافات کو خطرے کے بجائے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ آسان ہے؟ نہیں، جائزے میں یہ بھی مانا گیا ہے کہ حقیقی ہم آہنگی پیدا کرنا آسان نہیں۔ اس کے لیے بہت پختگی، اعتماد اور کھلے ذہن کی ضرورت ہے۔ سمجھوتا نہیں؟ نہیں، بعض اوقات جسے ہم ہاں آہنگی سمجھا جاتا ہے وہ صرف ایک سمجھوتا یعنی کمپرومائز ہوتا ہے، جو کووی کے مطابق ہاں آہنگی سے کمتر سطح ہے۔ تو یہ ٹیم ورک اور اختراع کے لیے اہم ہے؟ جی، جائزہ نگار کے خیال میں یہ عادت ٹیم ورک، اختراع اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے بہت طاقتور ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے شعوری کوشش اور صحیح ماحول چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں 7ویں عادت، آری کو تیز کریں، شارپن دا سو۔ جی، یہ مسلسل خود تجدیدی یعنی سیلف رینیول کے بارے میں ہے۔ اپنی ذات میں سرمایہ کاری۔ ہاں، اپنی ذات کے 4 بنیادی پہلوؤں، جسمانی، ذہنی، جذباتی، سماجی اور روحانی، ان میں باقاعدگی سے سرمایہ کاری کرنا تاکہ آپ مؤثر رہ سکیں۔ جائزے نے اس عادت کی پائیداری کے لیے کیا اہمیت بتائی ہے؟ جائزہ نگار اس 7ویں عادت کو باقی تمام 6 عادات کو مؤثر طریقے سے جاری رکھنے کی کلید سمجھتا ہے، چابی۔ اچھا، کیسے؟ اس کے مطابق یہ توازن اور پائیداری کے بارے میں ہے۔ اگر آپ مسلسل کام کرتے رہیں اور اپنی آری یعنی اپنی صلاحیت اور توانائی کو تیز نہ کریں تو کارکردگی کم ہو جائے گی؟ لامحالہ کم ہوتی جائے گی۔ جائزے میں خاص طور پر آج کے آلویز آن کلچر پر تنقید ہے۔ وہ آلویز آن والا؟ جی، جہاں آرام، تفریح، ورزش، غور و فکر یا بامانی تعلقات کے لیے وقت نکالنا اکثر ایک لگژری سمجھا جاتا ہے۔ جائزہ نگار کووی کے اس نقطے پر زور دیتا ہے کہ خود پر سرمایہ کرنا خود غرضی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہ آپ کی طویل مدتی مؤثریت اور فلاح و بہبود کے لیے ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ یہ عادت باقی سب کو ممکن بناتی ہے؟ بالکل۔ جائزے میں یہ بھی اشارہ ہے کہ یہ تجدید کا عمل بھی نظم و ضبط مانگتا ہے، جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اس جائزے میں کتاب کی کیا خوبیاں بتائی گئی ہیں اور کیا خامیاں؟ جائزے میں کئی خوبیاں گنوائی گئی ہیں۔ ایک تو لازوال اصول۔ ٹھیک ہے۔ یہ کتاب وقتی فیشن یا ترکیبوں کے بجائے کردار اور بنیادی انسانی اقدار پر مبنی ہے جو آج بھی متعلقہ ہیں۔ دوسرا عملی ڈھانچہ۔ وہ 7 عادات اور 3 مراحل کا فریم ورک سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ایک واضح نقشہ دیتا ہے۔ تیسرا ہمہ جہت نقطہ نظر۔ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں، کام، خاندان، ذاتی ترقی، سب کا احاطہ کرتی ہے۔ اور چوتھا کردار سازی پر توجہ۔ یہ صرف رویے بدلنے کی بات نہیں بلکہ اندرونی تبدیلی اور کردار کی پختگی پر زور دیتی ہے۔ اور خامیاں یا تنقید؟ جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، جائزے میں چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب بعض اوقات پڑھنے میں کچھ بھاری یا کثیف محسوس ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی ڈینس۔ جی۔ دوسرے، جیسا ہم نے کہا، ان عادات کو اپنانے کے لیے غیر معمولی مستقل مزاجی اور نظم و ضبط چاہیے، جو سب کے لیے آسان نہیں۔ ٹھیک۔ تیسرے، کتاب میں دی گئی کچھ مثالیں یا کہانیاں 1980 کے دہائی کے امریکی پس منظر سے ہیں۔
تو آج کے قارئین کے لیے شاید پرانی لگے؟ ہاں، شاید پرانی یا کم متعلقہ محسوس ہو، لیکن جائزہ نگار کا مجموعی تاثر یہی ہے کہ ان خامیوں کے باوجود کتاب کے بنیادی اصول آفاقی اور پائیدار ہیں۔ اور جائزے کے مطابق یہ کتاب کن لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو سکتی ہے؟ جائزے کا کہنا ہے کہ اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اچھا، یہ پیشہ ور افراد اور رہنماؤں کے لیے کارآمد ہے جو اپنی ٹیموں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک۔ طلبہ کے لیے مفید ہے جو اپنی تعلیم اور مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور کاروباری شخصیات کے لیے اہم ہے جو پائیدار کامیابی چاہتے ہیں۔ اور یہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانا چاہتا ہے اور زندگی میں زیادہ توازن اور مقصد ڈھونڈ رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر اس شخص کے لیے جو اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے؟ جی، جائزہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کو اصولوں کی بنیاد پر بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ ہے تو یہ کتاب اس کے لیے ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس جائزے کا لب لباب کیا نکلا؟ کیا کلیدی پیغام ہے؟ میرے خیال میں جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ انتہائی مؤثر افراد کی 7 عادات کی جو پائیدار کشش ہے نا، جی، وہ اس کے بنیادی اصولوں پر مبنی نقطہ نظر میں ہے۔ یہ سطحی کامیابی کے ٹوٹکوں کے بجائے گہری کردار پر مبنی تبدیلی کی بات کرتی ہے۔ وہ انحصار سے باہمی انحصار تک کا سفر؟ جی، اس کا نقشہ فراہم کرتی ہے۔ جائزہ نگار کے مطابق ان عادات میں مہارت حاصل کرنا صرف آپ کی پیداواری صلاحیت نہیں بڑھاتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ بلکہ یہ آپ کی سوچ، آپ کے تعلقات اور آخرکار آپ کی پوری زندگی کے معیار کو بدل سکتا ہے۔ یہ ایک بڑا دعویٰ ہے اور یہ ایک چیلنجنگ سفر بھی ہے، لیکن جائزے کے مطابق اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ بالکل، یہ صرف عادات نہیں بلکہ ایک پورا فلسفہ حیات ہے، جیسا کہ جائزے میں بار بار کہا گیا۔ جی، اختتام پر ایک نقطہ جو جائزے میں زیر بحث آیا اور وہ واقعی غور طلب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بیرونی کامیابی جسے وہ عوامی فتح کہتا ہے، یعنی عادات 4 سے 6، اس سے پہلے اندرونی تبدیلی یعنی نجی فتح عادات 1 سے 3 پر بہت زور دیتا ہے۔ ہاں، یہ ترتیب اہم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جہاں سوشل میڈیا اور معاشرتی دباؤ کی وجہ سے بیرونی توثیق پر بہت زیادہ توجہ ہے، جیسے لائکس، تعریف وغیرہ، بالکل، وہاں اندرونی کردار، دیانتداری اور اصولوں پر مبنی ذاتی تبدیلی کو اولویت دینا، یہ چیز کامیابی اور تعلقات کے بارے میں ہمارے مجموعی نظریے کو کیسے نہیں شکل دے سکتی ہے؟ گہری بات ہے۔ یہ سوال براہ راست جائزے میں مذکور کردار سازی کی خوبی اور کتاب کے بنیادی پیغام سے جڑا ہوا ہے۔ کیا حقیقی اور پائیدار کامیابی کا آغاز باہر سے ہوتا ہے یا اندر سے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔